अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़ी। आज 17 जुलाई बरोज जुमा जिस तरह से पीटीआई के बाद महमूद खान अचकजई साहब ने एहतजाज की कॉल दी है और एक पूरा लाहे अमल का ऐलान किया है कि किस तरह वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, उससे एक चीज तो वाज़िया हो जाती है कि पीटीआई के साथ एक दफा फिर से धोखा हो चुका है। वो जो बंद कमरों की मुलाकातें थी, बैकडोर राबते थे, या जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, अच्छे बच्चे बने हुए थे, उसके बावजूद कोई फायदा नहीं हो सका। क्या ऐलान किया गया अचकजई साहब की जानब से? पीटीआई किस तरह से अब तहरीक चलाने जा रही है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। बिलावल जरदारी को क्या झटके लग रहे हैं, मौलाना की पार्टी के अंदर क्या बगावत हुई है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। दो खबरें सबसे पहले आपके सामने रख दूं। दो गैर मुल्की खवातीन जिनको ज्यादती का निशाना बनाया गया डार फैमिली की जानब से, आज मुलजमान को मजीद जो उनका जिस्मानी रिमांड था उसके अंदर 4 दिन की तोसीक कर दी गई है। मुलजमान से गाड़ी बरामद कर ली, मुलजमान से असला ले लिया, रकम ज्वेलरी बरामद करना है, तो लिहाजा जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने मजीद जो है वो समात मुलतवी की है और 4 रोज की रिमांड के अंदर तोसीक कर दे। ये भी सारी कहानी है। 4 रोज का रिमांड, वो कौन सा कोई रेंजर के रिमांड पर है, कोई फौज के रिमांड पर है, कोई सीसीडी के रिमांड पर है? ठीक है, बात पुरानी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया, सोशल मीडिया पे जिक्र होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि डार साहब तो अपनी फैमिली को बजाय शर्म से डूब मरते, डार साहब तो अपनी फैमिली को प्रमोट कर रहे हैं। आज एक तस्वीर आई है ना, तस्वीर के अंदर अली डार साहब वांग जी, ये वजीर खारजा है चाइना के, उनसे मिल रहे हैं और साथ में जो है वो डार साहब, खुद बड़े डार साहब, वो अपना तारुफ करा रहे हैं अपने बेटे का, अपनी नई नस्लों को मुतारफ करवा रहे हैं कि ये है अगला मुस्तकबिल, आगे जो है ये मुल्क चलाएंगे। और अली डार साहब ने बड़े फख्र के साथ ट्वीट किया हुआ है, एन ऑनर मीटिंग हिज एक्सीलेंसी वांग जी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और सारा उन्होंने बताया जी हम ये मुलाकात कर रहे हैं और ये बायलैटरल मीटिंग है। बंदा पूछे आप हैं कौन, वजीर हैं, क्या है, कहां से इलेक्शन आपने लड़ा है, कौन से दफ्तर खारजा की आप मिशन पर हैं? लेकिन बस हमने अपनी नस्लों को प्रमोट करना है, वो नस्लें जो गैर मुल्की खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाती हैं, उनको हमने पूरी दुनिया के दौरे पर ले जाके पाकिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ मारना है। बहरहाल छोड़ दें, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आप कहेंगे एहतजाज की बात नहीं कर रहे, जरा ये खबर आपके सामने रखो। ऐसी खबरें आती हैं, बंदा क्या करे। रहीम यार खान से खबर है कि गुर्बत से तंग मां बच्चों समेत नहर में कूद गई, 4 बच्चे जान बहक। अब कोई नॉर्मल इंसान हो, कोई नौजवान हो जो मेरी ये वीडियो देख रहा, वो नहीं समझ सकेगा, उसके लिए ये खबर नहीं है। अगर किसी कोई मां मुझे देख रही हो जिसके बच्चे हों या एक ही बच्चा हो, वो समझ सकती है। कोई बाप देख रहा हो, वो समझ सकता है कि अपने सगे बच्चे, उनको लेकर नहर के अंदर छलांग लगा देना कितना बड़ा मुश्किल फैसला है, कितना बड़ा फैसला है अपने बच्चों को लेके डूब जाना। ये मुल्क तोड़ना, मुल्क जोड़ना, कोई भी बड़ा, जितना भी बड़े से बड़े फैसले हैं, उनसे बड़ा फैसला है अपने हवाले से फैसला करना और अपनी जान के, अपनी औलाद के हवाले से फैसला करना। और क्यों गुर्बत से तंग हो गए। यहां हेलीकॉप्टर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक हेलीकॉप्टरों को टैक्सियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे बाप की टैक्सी होती है। और गरीबों की यह हालत है, कोई सहाफी भी इस पे बात नहीं करता। बहरहाल हामिद मीर साहब ने इस पे अपना कमेंट किया। वो कहते हैं हुक्मरानों को नींद कैसे आ जाती है, बेहिस लोग हैं, बेशरम लोग हैं, नींद से उनका या इस तरह की कामों से उनका क्या लेना देना। चक 182 पी की रिहायशी 30 साल रजिया कौसर लोगों ने जिंदा बचा लिया। 7 साल तैयबा और 2 साल आयान की लाशें बरामद। 2 साल बच्चे को कौन नहर में फेंकता है?
بدقسمتی دیکھیے، بچے ڈوب گئے ہیں، ماں بچ گئی ہے، ماں کو بچا لیا گیا ہے، وہ ماں کا وہ زندہ کیسے ہوگی؟ وہ ماں زندہ کیسے ہوگی جس کو زندہ بچا لیا گیا ہے؟ اور یہ بے حسی ہے معاشرے کی بھی، معاشرے کی بھی بے حسی ہے بھائی. یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جو میں بول رہا ہوں، ہماری بھی بے حسی ہے. ہمارے پاس اتنے تو ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی اتنی مدد کر سکیں کہ وہ خودکشی نہ کرے. اتنے تو ہمارے وسائل، جتنی بھی غربت ہو، اتنے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کا، اگر ہمارے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک روٹی کسی کے ساتھ شیئر کر لیں. لیکن ہماری بھی بے حسی ہے. وہ ملتان کی لاش یاد ہے، وہ باپ جو اپنے بغیر کفن کے بیٹے کو لاش اٹھا کے لے آیا تھا، کیا کسی کے پاس 500 روپیہ نہیں تھا کہ کپڑا لے کے دے دیتا؟ احساس نہیں ہے، احساس. بہرحال کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھ لوں، یہ ماتم ہے، اس پر جتنا بولتے رہیں. اچھا، محمود خان اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ جھوٹی جمہوری پارٹیاں ہیں. عمران خان کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اس وقت کم از کم ہزاروں نوجوان جن کا کوئی قصور نہیں ہے وہ جیلوں میں بیٹھے ہیں. 5 اگست کو عمران خان کو قید کا اگلا سال شروع ہوگا، یعنی 3 سال مکمل ہو جائیں گے، چوتھا سال شروع ہو جائے گا. میری تجویز یہ ہے کہ ابھی سے اعلان کریں اور اس تحریک کو نقطہ تکمیل تک پہنچائیں اور مسلسل جدوجہد کی تیاری کریں. یعنی اچکزئی کہتا ہے کہ بھائی دیکھو نا، سہیل افریدی اینڈ کمپنی کہتی ہے اچکزئی کال دیں. اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں میری تجویز ہے آگے بڑھائیں. اور خان نے بھی یہ نہیں کہا تھا اچکزئی تحریک چلائیں گے، خان نے کہا تھا اچکزئی سے مشاورت کر لینا. بہرحال اب اچکزئی صاحب نے کہہ دیا 5 اگست کو پاکستان کے تمام اضلاع میں عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ مل کر جلسے جلوس کیے جائیں پورے پاکستان میں. اس کی تیاری کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، یعنی یہ جو تحریک شروع ہو، جب تک مقصد حاصل نہیں کر لیتے تب تک یہ تحریک جاری رہنی چاہیے. تو اب تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ اچکزئی خان نے مینڈیٹ دیا تھا، فلانے کو مینڈیٹ دیا تھا، تو ظاہر ہے یہ غلط بیانی ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، یہ 2 نمبری ہے. اور پھر بلاول زرداری پچھلے 3 دنوں سے گئے ہوئے تھے مظفر آباد آزاد کشمیر کہ الیکشن کیمپین چلائیں گے، کارنر میٹنگ کریں گے، جلسے کریں گے. 1-2 جگہ پہ نکلے اور ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی رسپانس اچھا نہیں ہے، لوگوں کو بڑا غصہ ہے. 3 دن بلاول نے ادھر سٹے کیا مظفر آباد کے اندر، اور اس کے بعد آج بالآخر بلاول زرداری صاحب واپس آ گئے ہیں اسلام آباد. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سمجھ رہے تھے بلاول صاحب شہزادے ہیں نا جی، شہزادے ہیں، کریڈیبلٹی کوئی نہیں، کوئی سیاسی کوئی ہوتا ہے نا کہ تجربہ، یہ کوئی نہیں. بس بھائی وڈیرے کا بیٹا ہے تو پھر لوگ بھی پھول نشاور کرتے ہیں. یہ لوگوں کی ویسے بے حسی ہے. کسی کو لیڈر لوگ بناتے ہیں نا، کسی کو نامور لوگ بناتے ہیں نا، خود سے تو نہیں بن جاتا، اپنے آپ کو آسمان سے تو نہیں وہ لیڈر بن کے اترتا، لوگ بناتے ہیں. لوگوں کا بھی کوئی معیار نہیں ہے ویسے، آپس کی بات ہے، فوری طور پہ لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. بہرحال بلاول زرداری صاحب کو پھر کشمیریوں نے گھاس نہیں ڈالا، کیونکہ کشمیری یہ اس پراپیگنڈے میں نہیں آئے، کیونکہ حکومت وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہے، سب کچھ پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو پھر بہرحال ان کی جرت نہیں ہوئی یا وہ اس طرح کا سازگار ماحول نہیں ملا، واپس آ گئے ہیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ کل میرپور کے اندر جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کو سپیس ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور اس طرف پورے ریجن کی صورتحال خراب ہے. ایران نے ٹارگٹ کیا ہے کویت کو، بحرین کو، ایون سعودی عرب کو. اور پاکستان کا جو بیان آیا ہے، سعودی عرب ہماری سرخ لکیر ہے، یعنی ریڈ لائن ہے، اس پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور ہوگا. پاکستانی حکام نے ایران پر واضح کر دیا. انہوں نے کہا اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو وہ سمجھ لیں گے ہم پر حملہ ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو واضح کر دیتے ہیں کہ ایسی غلطی مت کرنا. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان، یہ ایک کافی ٹائم سے کیمپین جو ہے وہ جاری ہے، ظاہر ہے 3-4 دنوں سے. حافظ حمداللہ کا بھی جو وہ ٹی وی پہ بیان دیتے ہیں وہ سینسر ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پہلے بلوچ اب پختون بیلٹ میں لاشیں گر رہی ہیں. مولانا نے غلط بات نہیں کی کہ پی فاٹا بلوچستان میں لاشیں گر رہی ہیں، حکومت سیکورٹی ادارے ناکام ہیں، آپ 23 سال لڑتے رہے، دہشت گردی میں اضافہ کیوں ہوا، 2001 سے لے کر اب جنگیں کیوں لگی گئیں، اس کا فائدہ کس کو ملا. بہرحال اور پھر جے جو آئی نے وضاحت بھی کیا. انہوں نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ آپ نے شہداء کی توہین کی ہے، معافی مانگو. انہوں نے کہا ہم نے شہداء کی توہین نہیں کی، ہم نے تمہاری توہین کی ہے. ہم مخاطب تھے جرنیلوں سے،
ہم مخاطب تھے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے، لہذا تم ان لاشوں کے پیچھے، ان شہیدوں کے پیچھے نہ چھپو۔ یعنی مولانا کے بیان کی وضاحت آئی ہے کہ یہ بیان عام شہیدوں کے خلاف نہیں ہے، عام فوجیوں کے خلاف نہیں ہے، یہ پالیسی سازوں کے خلاف ہے، اور پالیسی ساز اب ان کے پیچھے جو ہیں وہ خود کو چھپا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت سے نور عالم خان، یہ نور عالم خان لوٹے ہیں جی، حسین ہاؤس میں چلے گئے تھے، پی ٹی آئی میں تھے، پی ٹی آئی میں بھی کیا ہونے تھے، لوٹے ہی سارے پی ٹی آئی میں اسٹیبلشمنٹ نے بھیجے تھے، اور اس کے بعد یہ جے یو آئی میں چلے گئے فضل الرحمان کی جماعت میں، وہاں پہ فارم 47 سے یہ جیت کے الیکشن، تو اب انہوں نے فضل الرحمان کے خلاف ہی بیان دے دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی تنخواہ کے لیے بچوں کو شہید نہیں کرتا، میں شہیدوں پہ سیاست نہیں کرتا، جو شہیدوں کے بچوں پہ تنقید کرتا ہے پہلے وہ بارڈر پہ جا کر اپنے بچوں کو شہید کروائے، پھر وہ اپنی افواج پہ اور ان کے شہیدوں پہ سیاست کرے۔ یہ آج جو عوام کو ورگلا رہے ہیں الیکشن میں، یہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں صوبے میں حکومت دلوا دیں، کوئی بھی پیسوں کے لیے شہید نہیں ہوتا، ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم شہیدوں پہ سیاست کریں، ہمیں ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے جو ملک کو کمزور کرے۔ نور عالم خان یعنی اپنی ہی جماعت، جب آپ اس طرح کے ٹاؤٹ، اس طرح کے لوٹوں کو اپنی جماعتوں کے اندر لے کے آتے ہیں تو پھر وہ آپ کے نہیں ہوتے، چاہے پی ٹی آئی میں ہوں چاہے کسی اور جماعت میں، پھر وہ آپ کے نہیں ہوتے، وہ کسی اور کی زبان بولتے ہیں، وہ کسی اور کے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔